ویلکم بیک ویورس. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اپروچ کی. اسی حوالے سے ایک ہم ندیم صاحب سے پوچھیں گے. سر, خوشحال اسٹیٹ ایجنٹ پروگرام کے بارے میں بتائیں. سر, یہ خوشحال اسٹیٹ ایجنٹ پروگرام خاص طور پہ کرونا کی صورتحال کے بعد جو ہے وہ عدنان جیلانی اور میں نے بیٹھ کے ڈیزائن کیا, اس لیے کہ اس وقت اشد ضرورت ہے ہمیں اپنے ملک کے اوپر نظر رکھنے کی. میں اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہوں تو مجھے اس کی فکر ہے کہ جو میرے کمزور اسٹیٹ ایجنٹ بھائی ہیں اور وہ متاثر ہوئے ہیں, تو ہم ان کو کس طرح ریلیف دلوا سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ ان کا ہاتھ تھام کر ہم ان کو اوپر لے کر آئیں. تو ہم نے اس لیے خوشحال اسٹیٹ ایجنٹ پروگرام لانچ کرایا. اس میں سب سے پہلے ہم نے کراچی کے مشہور و معروف بلڈرز اور ڈیولپر سے رابطہ کیا اپنے اسٹیٹ ایجنٹ برادری کے لیے کہ ان کو ہم معاشی پیکیجز دلوا سکیں, ان کو وہاں جو ہے وہ بہترین پروفیٹیبل پرسنٹیج دلوا سکیں. تو الحمدللہ رات دن کی کاوشوں کے بعد الحمدللہ سرجانی ٹاؤن کے پہلے پروجیکٹ میں محمدی ہائٹس میں ہم نے 2 لاکھ روپے کمیشن. اب وہ جب ہم نے بات کی بلڈر سے تو وہ ہل گیا. میں نے کہا یار میرا 2 لاکھ روپے پروفٹ نہیں ہے فلیٹ پہ. شیخ صاحب آپ 2 لاکھ روپے اپنے اسٹیٹ ایجنٹ کی بات کر رہے ہیں کمیشن دلانے کی. یار ہمیں بیٹھنا ہوگا سر جوڑ کے, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اللہ نے اگر آپ کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, مجھے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, تو جو ہمارے کمزور اسٹیٹ ایجنٹ بھائی ہیں ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اب اس وقت جو ہے وہ کورونا کی صورتحال کے اندر ہمیں بیٹھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں, کس طرح کچھ آپ پروفٹ کم کریں, کسی طرح میں کوئی پالیسی بیٹھ کے بناؤں آپ کے ساتھ, تو کچھ کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے. تو الحمدللہ 2 لاکھ روپے کا پیکیج وہاں دلوایا. پھر اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ تھا, وہاں جو ہے وہ کمیشن دلوایا. اس کے بعد ابھی حال ہی کے اندر اسکوائر ٹاور کا ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے تھارا گروپ آف کمپنیز کا. وہاں ہم نے 5% بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, اور یامر بھائی کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو رکھا. اور اسی طرح ہم ابھی تمام کراچی کے جتنے بھی بڑے بلڈرز ہیں, ڈیولپرز ہیں, ان سے رابطہ کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, تاکہ ہم مزید جو ہے وہ اس خوشحال اسٹیٹ پروگرام کو اور آگے لے کے جا سکیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے خوشحال اسٹیٹ ایجنٹ پروگرام میں ایپ اور ویب کے حوالے سے ورک کیا. ہم اپنے اسٹیٹ ایجنٹ کو کس طرح سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, کس طرح ان کے کاروبار کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں, ان کے کاروبار کے لیے وہ کون سے ٹولز پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کہ وہ اپنے بزنس کو رن کر سکیں. اگر کورونا کی یہ نئی لہر مزید شدت اختیار کرتی ہے اور ہم مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو کم از کم وہ گھر بیٹھے اپنا بزنس رن کر سکیں. اس کے حوالے سے عدنان جیلانی بھائی پاکستان پراپرٹیز جو ہے وہ رات دن کام کر رہی ہے, اور الحمدللہ ہم نے اس کو لانچ کروا دیا ہے. ابھی ہم ان کو آگاہی کلاسز دے رہے ہیں, جو ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی. تو اب ان کو کم از کم یہ نالج ہوگی کہ یہ جو ایپ ویب اور ان کا وہ ویب پورٹل پرووائڈ کیا جا رہا ہے, ان کو اس کو انہوں نے یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے. آن لائن بزنس, اب آپ دیکھیں اس وقت کانسیپٹ آن لائن کا بڑھتا جا رہا ہے. ایک ٹائم تھا جب آن لائن بزنس نہیں تھا, اب تقریباً شاپنگ بھی آن لائن ہو رہی ہے. گھر بیٹھے جو ہے وہ اگر آپ کو سوٹ منگانا ہے, جیولری منگانی ہے, کاسمیٹک منگانا ہے, حتیٰ کہ اب جو ہے وہ ہم گول گپے تک آن لائن منگا لیتے ہیں. اب جانے کی زحمت نہیں ہو رہی, سارے بزنس آن لائن ہو رہے ہیں. تو ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کیوں پیچھے رہے؟ ہم بھی آن لائن اسٹیٹ کی طرف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہے اس کے بہت بہترین رزلٹ آئیں گے. ابھی ان کو آگاہی کلاسز دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ان تمام ٹولز کو صحیح طرح یوٹیلائز کر سکیں اور اپنے بزنس کو مزید مستحکم اور پروموٹ کر سکیں. سر, یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں یہ دس از سم تھنگ ویری پازیٹیو کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور ان ٹرمز آف منی, اور آپ کسی کو ایک بزنس کا پروپوزیشن دیتے ہیں. آپ نے بات کی انسینٹیو کی, تو موٹیویشن جو ہے نا, کوئی بھی کام ہو کسی بھی کیٹیگری کا, کسی بھی فیلڈ کا, موٹیویشن از دا مین فیکٹر. آپ انسینٹیو دے کے آپ نے موٹیویٹ کر دیا, اب میری ایفیشنسی لیول 200% ہو گئی نا کام کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اب ظاہر ہے اب پہلے 10 میں سے 2 لوگ رزلٹ لا رہے تھے, تو اب 10 میں سے 4 لوگ رزلٹ لے کے آئیں گے. پہلے 10 میں سے 2 لوگ کما رہے تھے, اب 4 لوگ کما رہے ہیں. پہلے 4 پیسے کما رہے تھے, اب 6 پیسے کما رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو یہ پھر کیا ہوگا جب ہم اس میں پازیٹیو فیکٹر یہ ہے ویورز کہ یہ ہیومینٹی کا ٹچ آتا ہے اس کے اندر. یہ جو اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ آج میں اگر 1 روٹی کھا رہا ہوں اور میں اس میں 4 کو کھلا رہا ہوں, 2 روٹی آئیں گے تو اس میں 8 آدمی کھائیں گے. ڈسٹریبیوشن
جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے اور کنٹریبیوشن بڑھ رہی ہے. کنٹریبیوشن آپ کر رہے ہیں انسینٹیو دے کے, جیسا آپ نے کہا ابھی عامر طارا صاحب نے آپ کو الاؤ کیا, ہینڈسم پرسنٹیج ہے پراپرٹی کا 55%. تو اس کے اندر ایک اینگل مجھے اور نظر آ رہا ہے کہ جب 4 آدمی خوشحال ہوتے ہیں نا سر, تو وہ معاشرے کے اندر 40 کے لیے سپورٹ بنتے ہیں. تو یہ ایک چین ہے ماشاءاللہ جو چلتی جائے گی اور لوگ آن بورڈ آتے جائیں گے. اور کووڈ کی جو ابھی پینڈیمک کی سچویشن میں آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی ان امپلائمنٹ بھی آ رہی ہے کہیں کہیں سے چیزیں, تو آپ ایک وہ بھی اپرچونیٹی دے رہے ہیں لوگوں کو. تو میرے خیال سے اس پہ بھی ایک فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کی پروموشن اس طرح سے بھی کریں, ایک سجیشن ہے کہ اکراس دا بورڈ لوگوں کو پتہ لگے کہ ادھر اپرچونیٹی ہے, اس سیگمنٹ میں کام کریں, بہت اچھا سیگمنٹ ہے ریئل اسٹیٹ, کلاسز لیں پروفیشنلی. آپ کی کہیں سے اگر جاب چھوٹ گئی ہے, امپلائمنٹ چھوٹ گئی ہے, کوئی کاروبار بند ہو گیا ہے, آپ ادھر اٹیچ ہو جائیں, پروفیشنلی عزت کے ساتھ کام کریں, تو آپ کا دال پانی چلتا رہے گا. اس پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے, بالکل ورک آؤٹ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب کورونا کی صورتحال تھی, اصل میں ہماری جو ایسوسیشنز ہیں وہ ویلفیئر ایسوسیشن بھی ہے. اچھا. تو ہمیں وہاں کچھ دیکھنے کو ملا کہ ہمارے کچھ اسٹیٹ ایجنٹ دوست تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یار مجھے راشن نہیں چاہیے, مجھے سپورٹ نہیں چاہیے, مجھے کوئی بزنس پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, مجھے کچھ ایسا پرووائڈ کریں کہ میں خودداری سے اپنے بچوں کو پال سکوں. تو پھر عدنان جیلانی میں سر جوڑ کے بیٹھے کہ یار ایسا کیا کیا جائے کام جس سے جو ہماری اسٹیٹ ایجنٹ برادری کو فائدہ ہو سکے, بینیفٹ مل سکے. مطلب بہت سارے دوست تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یار ہمیں راشن کی سپورٹ نہیں چاہیے. الحمدللہ وہ راشن جو ہم نے اسٹیٹ ایجنٹ برادری کے لیے ارینج کیا تھا وہ ہمیں مختلف شعبوں میں مختلف علاقوں میں بانٹنا پڑا. زیادہ تر ہمارے خوددار اسٹیٹ ایجنٹ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یار اس وقت کی صورتحال کے حوالے سے ایک بزنس جو ہے وہ جنریٹ کریں, کسی طرح جو ہے وہ ایسا لائے عمل بیٹھ کے بنائیں کہ ہمارا جو ہے وہ بزنس پروموٹ ہو. تو پھر عدنان اور جیلانی اور میں نے الحمدللہ جب بیٹھے تو الحمدللہ بہت ساری راہیں کھلیں, جس میں خوشحال اسٹیٹ ایجنٹ پروگرام کا جو ہے وہ آئیڈیا کریٹ کیا, اور الحمدللہ اس سے ہزاروں اسٹیٹ ایجنٹ مستفید ہو رہے ہیں, اور مزید آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ آپ کی باتیں سن کے تو مجھے دل کر رہا ہے کہ اس کو میں خوددار اسٹیٹ ایجنٹ پروگرام کروں, کیا نام سے پکاروں. دیکھیں سر, ایک انسان کے لیے نا ہر انسان کے ایک انٹیگریٹی لیول ہوتا ہے, اس کا سوسائٹی کے اندر اسٹیٹس اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کرائسس آتے ہیں, ایک چلا جاتا ہے ایک آدمی ایکیوٹ کرائسس میں, وہ باؤنس بیک کیسے کرے گا؟ سوسائٹی جب تک ساتھ نہیں دے گی. اس کی سرکل میں میرے 20 لوگ ہیں, جب میں کرائسس میں آ گیا ہوں تو سارے اگر ان میں سے ایک بھی ہاتھ نہیں آگے بڑھائے گا, سپورٹ کرے گا, اور پھر انٹیگریٹی کے ساتھ اگر وہ کام ہو جائے اور میں دوبارہ اس ٹریک پہ آ جاؤں کہ میں اسٹارٹ کر لوں اپنی لیونگ ارن کرنے کے لیے, تو یہ تو بڑا کار خیر کر رہے ہیں آپ لوگ. سر بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ایز اے معاشرہ اگر ہم دیکھیں, جب تک ہم کسی کا ہاتھ نہیں تھامیں گے, اگر ہم کسی گرے ہوئے کو نہیں اٹھائیں گے, تو ہمارا معاشرہ جو ہے پسپائی کی طرف جاتا جائے گا. ایز اے قوم, ایز اے نیشن جو ہے وہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. مگر جب ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ ہم نے اپنے اس طبقے کو آگے لے کر آنا ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے, اس ٹیلنٹ کو ابھارنا ہے جس میں ٹیلنٹ موجود ہے مگر اس کے بعد کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے, اس کے پاس اویئرنیس موجود نہیں ہے, اور اس کے بعد ٹولز نہیں ہیں, وہ ٹولز اس کو پرووائڈ کرنے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, ہمارا ملک بھی ترقی کرے. ہم ابھی ترقی پذیر ممالک میں ہیں, ترقی یافتہ ممالک کی صف میں ہم آئیں, تو یہ ہم معاشرے میں ہم تمام لوگوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, تب جا کر ہم جو ہے ایک ترقی یافتہ قوم اور ایک ترقی یافتہ ملک کہلائیں گے. اس میں تمام دوستوں کو یہی میسج دوں گا کہ اپنے اپنے شعبوں کے اندر تمام لوگ جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ بنے, ان لوگوں کو جن میں ٹیلنٹ ہے ان کو اوپر لے کر آئیں, وہ چیزیں جو ان کو درکار ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ان کو پرووائڈ کی جائیں. ہر شعبہ ترقی کرے گا جب آپ ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ ہیلپ کریں گے, اور آئیڈیاز نئے سے نئے کریٹ کریں گے, نئی جنریشن کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں گے جس سے وہ اپنا ٹیلنٹ ابھار سکے, اپنا ٹیلنٹ لوگوں کو بتا سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ کہلائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پلیٹ فارم جو ہے نا فراہم کرنا, ایک اپرچونٹی جو ہے نا کبھی کبھی ضروری ہوتی ہے. ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس کو ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی ہے, صحیح گائیڈنس نہیں مل رہی ہوتی ہے. اللہ صاحب آپ کے تو میں دیکھتا ہوں بہت سارے آپ کے ینگسٹرز ماشاءاللہ آپ نے ٹرین کیے ہیں اور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ٹیم میں. آپ نے کیا دیکھا ٹیلنٹ لیول پاکستان میں؟ ایجوکیشن کہیں آتی ہے اس میں ہرڈل, ذرا یہ بتائیے. ایجوکیشن کا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں نے کیا چیز دیکھی, میں بھی جو دیکھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے
جیسے میں سن رہا ہوتا ہوں کہ کل پاکستان ختم، پرسوں پاکستان ختم، ترسوں پاکستان، میں پازیٹیو باتیں نہیں سنتا ہوں، مگر جب میں عملی طور پہ دیکھتا ہوں، میں بہت سارے بچوں کو دیکھتا ہوں جو کال سینٹر کام کر رہے ہیں، پورے ورلڈ میں کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے پیسے کما رہے ہیں، اور ان بچوں کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ 16-17 سال کے وہ بچے اور وہ کام کر رہے ہیں، آج بھی وہ ایک اچھی لگژری لائف گزار رہے ہیں۔ دوسرا ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت چینج ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے ایک وقت تھا کہ جیسے ہمارے وقتوں میں تو ہم بہت پیچھے تھے، مگر آج کا بچہ بہت آگے ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا صرف ہمیں کیا کرنا، ان کو صرف ایک اب تو وہ ہمیں راہیں بتا رہے ہیں۔ تو ابھی جو پراپرٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ان کے اوپر جیسے ہیلتھ کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو جب خوشحال معاشرہ ہوگا تو وہی ہیلدی معاشرہ ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس کی خوشحالی کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو ہم نے بھی اگر کسی کی راز ایک پتہ اٹھا کر رکھ دیں گے نا تو وہ بھی صدقہ جاری ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اسٹیٹ ایجنٹس اور پراپرٹی جیسے جو ابھی جو سب سے اہم جو ہمارا مین مقصد سر صرف ایک ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹ ایجنٹ کو نا ایک شعور دیں کہ وہ تنا نہیں ہے۔ ایک تنا ہوتا ہے نا، تنا انسان وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کے پاس انویسٹمنٹس نہیں ہوتی، اور وہ کوئی کلائنٹ آ جائے تو اس کو بڑا پرابلم ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو تمام چیزیں مہیا کریں گے۔ اگر وہ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے اس میں بھی ہم اس کو سپورٹ دیں گے، اگر اس کے پاس پبلسٹی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، پلیٹ فارم نہیں ہے، تو ہم اس کو پلیٹ فارم بھی دیں گے۔ ہم اس کو تمام چیزیں جو فراہم کریں گے وہ فری آف کاسٹ ہے۔ اچھا، جس پہ ہم اس سے کچھ نہیں لیں گے، ہماری کچھ ہوگی، اس کو ہم ایک بہتر تو اس کے اندر وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں۔ جب ایک نیٹ ورک کنیکٹ پیپل، جب اتنا زیادہ ایک عوام کا جھمگٹا لگ جائے گا اور ایک ٹریفک جنریٹ ہوگا تو اس کا ایک بہت بڑا اثر ہماری زندگیوں پر پڑ جائے گا۔ تو ہم سب مل کر ایک اچھا ایک بزنس ہم کر سکتے ہیں، تو یہ بس ہم کر رہے ہیں۔ بالکل، اس میں یہ ہوگا بزنس جنریٹ ہوگا تو آپ ہر کسی کا اس میں حصہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں کرنے چیزوں کو۔ زبردست سر، کوئی میسج دینا چاہیں ندیم صاحب ینگسٹرز کو؟ میں سر یہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی سب گزارتے ہیں، زندگی اس طرح گزاریں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں، کچھ کار خیر کا کام زندگی میں ایسا کر جائیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھا جائے، اور وہ طرز زندگی گزاریں جو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو اور لوگ اس سے سیکھیں۔ تو میری تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم نعمتوں سے نوازا ہے، کسی کو زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، مگر زندگی کا مقصد صرف زندگی جینا نہیں ہے، کسی کے کام آنا ہے، کسی کو راہ کے اندر جو ہے وہ کس طرح کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کو اچھا مشورہ بھی دے دیتے ہیں کامیاب زندگی گزارنے کا تو آپ کے لیے جو ہے وہ راہ نجات کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہی ایک چھوٹا سا میسیج ہے، اگر اس پر سب عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا وہ دن دور نہیں جب ہمارا پاکستان بہت زبردست ترقی کرے گا اور ہم ایک خوشحال قوم کی صورت میں پورے ورلڈ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل سر، بہترین بات کی آپ نے۔ عدنان صاحب، آپ بتائیں موٹیویشن پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ہمارے یوتھ کا، کیونکہ یوتھ فیکٹر ہمارا سب سے زیادہ ہے جو دیکھے گا آپ کے پروگرام کو بھی، اور پاپولیشن میں بھی ہمارا ماشاءاللہ یوتھ پرسنٹیج ہے بہت نہیں، ایک ہمارا بہت بڑا شہر ہے اور اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کاروبار کی کوئی کمی ہے۔ ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے مگر ہم لوگوں کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے بڑوں کے پاؤں پکڑنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کے ہاتھ پکڑیں، تو اس سے ہم ترقی بھی کریں گے اور پازیٹیو سوچیں۔ جیسے کہ یہ نہ سوچیں کہ اپنے اندر جیسے نیگیٹو کہ میں بس یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، پازیٹیو ایک وے سوچیں۔ منزل انشاءاللہ اللہ پاک نے ایک بہتر رکھی ہے، وہ ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے بھی ماشاءاللہ سے اس شہر سے بہت کچھ حاصل کرا اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی اب ہم نے لوگوں کو دینا ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بالکل ٹھیک ہے آپ کا سر، یہ جو پوری ایکٹیویٹی آپ نے بتائی ماشاءاللہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ، تو اس کے اندر تو ظاہر ہے خرچہ بھی بہت ہوتا ہوگا، ایکسپینسز بھی ہوتے ہوں گے، تو اس میں آپ لوگ ماشاءاللہ خود تو کر ہی رہے ہیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ابھی تک کوئی ایسا سپورٹ آئی ہے؟ کیونکہ کر تو رہے ہیں یہ سارا کچھ معاشرے کے لیے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے، تو وہ وہی کام کر سکتی ہے جتنا اس کو پتہ ہے۔ اچھا، جیسے اس کو بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ وہ ہماری سننا چاہتی ہے۔ جیسے ہم بہت ساری جگہ پہ جیسے ایم ڈی اے لے لیں جی، اب میں جیسے کہ اتنے سالوں سے پراپرٹی کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، تو میں نہیں جانتا تھا کہ تیسر ٹاؤن کس جگہ پر ہے، حالانکہ تیسر ٹاؤن پوری
پاکستانی اوورسیز انویسٹر کی بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. اچھا. اور بہت اس کو آباد کرنا بھی کچھ مسئلہ نہیں ہے. ادھر بہت سارے جیسے اب ہمارے پاس اتنے بہترین ڈیولپر ہیں پاکستان کے اندر, اتنے بہترین مارکیٹنگ کمپنی, اتنے بہترین اسٹیٹ ایجنٹ ہیں کہ ہم لوگ کوئی بھی چیز آباد کرنا ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. پر اس کے باوجود بھی ایک اتنی بہترین جگہ کو کھنڈر رکھا ہوا, صرف اور صرف نالج نہیں. اب میں نہیں جانتا تھا کہ تیسر ٹاؤن کیا ہے, تیسر ٹاؤن کس جگہ پہ. میں کوئی مجھ سے پوچھتا تھا تو میں کہتا تھا بیکار جگہ ہے, تمہارے پیسے برباد ہو جائیں گے. تو پھر ایک دن مجھے جیسے ایک میسج میں نے دیکھا کہ گرینڈ ایکسپو لگ رہی ہے تیسر ٹاؤن میں. میں نے بولا بھائی بہت بڑے کوئی چیٹر فراڈ اور اس طریقے کا کوئی سلسلہ بن گیا ہے. ہم نے بولا چلے بھائی, آپ کو پتہ نہیں کلیئرٹی نہیں ہوگی تبھی سوچیں گے. ہاں تو بس, تو ہم نے بولا چلیں یار دیکھتے ہیں پراپرٹی ایکسپو تیسر ٹاؤن کی. تھوڑا سا وہ ہوا کہ بھائی ایکسپو لگنی تو ایکسپو سینٹر میں لگے. یہ تیسر ٹاؤن میں جنگل و بیاباں, اتنا سیکورٹی پرابلم, کیسے لگا سکتا ہے کوئی. خیر سے بھائی ادھر کال کری تو پہلے کسی اور سے بات ہوئی, پھر شیخ صاحب سے بات ہوئی. شیخ صاحب سے بات کرنے کے بعد بھائی انہوں نے ایک چائے کے ہوٹل پہ ہمیں انوائٹ کر لیا. ہم چائے کے ہوٹل پہ, ہم نے اور وہ ہوا کہ یار اتنا بڑا کام اور ایک چائے کے ہوٹل پہ کام. ادھر میڈیا کے بھی کچھ لوگ انہوں نے بلائے ہوئے اور بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے بھی لوگ. ٹھیک ہے. تو اب ہم بھائی تھوڑا سا اور مجھے وہ ہوا, میں نے بولا یار میں اس جگہ کدھر اسٹال لوں گا, اس لیے کہ اس وقت اسٹال لیتے ہوئے ڈر لگا کہ چائے کے ہوٹل پہ کیا اسٹال. خیر سے بھی سلسلہ چلتا رہا. ان سے میں تھوڑا متاثر ہوا ندیم شیخ صاحب سے. پھر بھی تھوڑا ایک نئی شخصیت سے ملنے کے بعد دل میں ہوتا ہے پتہ نہیں باتیں ہیں, کام بھی ہوگا نہیں ہوگا. مگر جب ایکسپو لگی تو صبح تک بھی مجھے ایکسپو میں کچھ نظر نہیں آیا. مگر جب میں آ کر گھر میں نے بولا کچھ ہونا ہی نہیں ہے, میں آ کر گھر میں, مگر جب میں نے رات میں جب نیوزز دیکھی اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ اتنا کامیاب ایونٹ کہ پوری دنیا سے لائیو انویسٹر جو ہمارے پاکستانی تھے وہ لائیو ادھر موجود تھے اور لائیو ویڈیو کالز پہ ادھر موجود تھے. اتنا اچھا سیٹ اپ تھا. اور اس وقت جتنے اسٹیٹ ایجنٹ بہت زیادہ پرابلم میں تھے, بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. انہوں نے اپنی رکی ہوئی پراپرٹیز بیچی. ایک اچھا بڑا ایونٹ لگا جو دنیا کو پتا چلا. تو اگلے دن میں بھی تیار ہو کر پہنچا اپنے اسٹال پہ. میں نے بھائی بچے بڑا, تو اس دن ہم نے ریکارڈ سیل کری اپنی, جیسے اپنی پروجیکٹ کی بھی اور جو ہم نے تیسر ٹاؤن کے اندر بھی. تو یہ صرف ایک واحد انسان تھے ندیم شیخ صاحب. اچھا ندیم شیخ صاحب نا مسلسل جاتے رہے. میں ایم ڈی اے گیان کے ساتھ ادھر کے حکام بالا, اب جیسے میں پتہ نہیں کچھ ایسی بات نہ کر دوں جس سے جیسے میری قد سے بڑی ہو, پر حکام بالا سے ندیم شیخ صاحب نے بولا کہ بھائی ادھر آپ یہ کر دیں تو ہم یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. شجرکاری 2 سال 3 سال کرتے رہے. اچھا ان کے ساتھ اور بہت سارے اسٹیٹ ایجنٹ بھی منسلک تھے. ٹھیک ہے. بہت سارے اسٹیٹ ایجنٹ, ان کا کیا تھا کہ وہ جس درخت پہ تھے وہی ٹہنی کاٹ رہے تھے. جیسے ایک بندہ پازیٹیو کر رہا ہے شجر کاری پہ پیسہ. اچھا پبلسٹی آپ جانتے ہیں کہ پبلسٹی پر کتنا بینیفٹ ہوتا ہے اس جگہ پر. جس جگہ کو صاف صفائی کر دیں, اس جگہ کچھ ہو رہا ہو تو لوگوں کی نظر میں آتا ہے کہ بھائی اچھا تیسر ٹاؤن, اچھا تیسر ٹاؤن. مگر وہ کیا کر رہے ہیں منفی کہ ندیم شیخ یہ, ندیم شیخ اپنے بھائی. ابھی بھائی اتنی سی جگہ پہ کلر کرانے پہ بھی لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا ہے. نہ ایم ڈی اے نے ان کو توجہ دی نہ ادھر اسٹیٹ ایجنٹ نے, اس لیے کہ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک بندہ مشہور ہو رہا ہے. مگر جو انویسٹرز تھے جن کے ادھر پیسے لگے ہوئے تھے ان کو نظر آیا کہ ایک بندہ ہمارے لیے مسلسل جنگ لڑ رہا ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ ندیم شیخ کے ویژن کو سمجھا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سرپرستی ہونی چاہیے. حکومتی سرپرستی یہ ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے اہم ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں ان کو موقع دینا چاہیے. ہمارا شہر بہت زرخیز ہے, ادھر بہت پیسہ ہے, بہت خوشحالی ہے. ادھر کوئی مجھے نہیں نظر آتا کوئی پرابلم ہے. ادھر مجھے نہیں نظر آتا کہ کل کو کوئی پرابلم ہو جائے گا, ہم پر وہ حملہ کر دے گا, ہم وہاں سے مر جائیں گے, ہم یہاں سے مر جائیں گے, ہم وہ ہو جائے گا. صرف ایک کرپشن ہے. اور سب سے زیادہ کرپشن کہاں پر ہے یہ سب جانتے ہیں. ایک عام بندہ ایک اسٹیٹ ایجنسی پہ بیٹھ کر کیا کرپشن کرے گا. اس نے تو بھائی ان کا سودا ان کو دلا دینا ہے, 2% کے لیے دونوں کو کال کرتے رہنا ہے, جی میرا 2% بن گیا. وہ بھی نیگوشیٹ ہوتا ہے کبھی کبھی, دیکھا جائے. ایک بلڈر اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ایک پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے, ایک زمین کے اوپر آ رہا ہے, اس کو تمام اداروں نے این او سی دے دی ہے. تو ایک الاٹی کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ادارے نے این او سی دی ہے وہ کلیئر ہے. اس نے جا کر پتا کیا کلیئر ہے, مگر اس نے فلیٹ بک کرایا, سب کچھ کروانے کے بعد دیا ہی سب کچھ ڈیلیور بلڈرز نے. اور ہماری جو بڑی مارکیٹنگ جیسے ریئل مارکیٹنگ وہی بڑا مارکیٹنگ نام ہے. تو بہت سارے پروجیکٹ جو جدھر نام آتے ہیں برانڈ ہیں یہ لوگ. تو اب جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی این او سی اور وہ اس پر پروجیکٹ بنے, پھر بعد میں سے ایک بہت بڑا ہمارا نام ادھر لوگ اب کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے وہ گاڑی لے لی جو کہ کابلی گاڑی تھی, تو بڑے پرابلم. تو یہ بعد میں نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایک ہماری کوشش کیا ہے, ہم جس پہ کام کر رہے ہیں, جیسے ہم ناسور کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, کینسر کو جڑ سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے
وہ احتجاج کی طرف بھی چاہیں گے، اس لیے کہ ہمارا حق ہے. ہم کراچی اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کا جو پلیٹ فارم مضبوط کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ ہی یہی ہے کہ گورنمنٹ کی عدم دلچسپی، جس طرح آپ اسکیم 33 کو لے لیں، 1976 کی ہے، آج تک وہاں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. شرجانی ٹاؤن کو لے لیں، وہاں ابھی تک 25% شرجانی ٹاؤن آباد ہوا ہے، ڈیولپنگ ورک نہیں ہے، بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. گیس پانی بجلی پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، لوگ کنڈا کھینچ کر جو ہے وہ بجلی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، گیس کا سلنڈر جلا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح 63 ٹاؤن 2007 کی اسکیم ہے، اور وہاں ابھی تک جو ہے وہ انفراسٹرکچر جو ہے ریپیئر نہیں ہوا، وہ 2007 کا جو بنا ہوا ہے. پھر میری ایم ڈی اے کے اعلیٰ افسران سے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. پچھلے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل صاحب تھے انہوں نے کچھ تھوڑی بہت سنی اور کچھ کام بھی کروایا، مگر ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ بہت خستہ حالی کا شکار ہے 63 ٹاؤن. 63 ٹاؤن کے ساتھ جو کراچی کی جتنی ہاکس بے ہے، ایم ڈی اے 1 ہے، شاہ لطیف ہے، ان تمام جو اسکیمز ہیں ان کو گورنمنٹ کی توجہ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ سطح کے اوپر ڈیولپنگ ورک کی ضرورت ہے، اور جو بنیادی سہولیات ہیں، جو الاٹیز کا حق ہے، آپ نے الاٹیز سے پیمنٹ لے چکے ہیں، ڈیولپنگ چارجز لے چکے ہیں، اب آپ ان کو بنیادی سہولیات دیں تاکہ وہ جو خواب اس کے گھر کا ہے وہ بیچارہ پورا کر سکے. وہ اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کب بنیادی سہولیات دے گی اور میں کب اپنا گھر بناؤں گا اور کب اس گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو بہت جلد احتجاج کی صورت میں ملیں گی. اگر ہمارا حق نہیں ملا تو انشاءاللہ ہمیں روڈ پہ آنا پڑا یا پرامن احتجاج کرنا پڑا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پلیٹ فارم سے ہم وہ بھی بالکل. ندیم صاحب آپ نے یہ بات کی، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو یہ جو بات ہے، یہ پوائنٹ ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جو انویسٹر ہے جس نے اپنی جمع پونجی لگائی ہوئی ہے وہ اس کا رائٹ ہے اس کو مل جائے. اور گورنمنٹ کی سطح پہ بھی اور جو پروجیکٹس کے اونرز ہیں، پرائیویٹ گروپس ہیں، ان کی بھی اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہیلدی لائف اسٹائل دیں. جو بھی پروجیکٹس بنا رہے ہیں اس کے اندر ایسے ایلیمنٹ رکھیں کہ لوگ جو آئیں، جو وہاں رہیں آ کے، ان کو ایک ہیلتھ کا ایلیمنٹ اور ایک اچھی فضا کا ایلیمنٹ اور لائف اسٹائل، ایک اسمارٹ لائف اسٹائل جو ہے وہ وہاں پہ ان کو گزارنے کے قابل ہو. تو آپ ویورز، آپ نے پروگرام دیکھا. ابھی اس میں بہت بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ ایک اور سیٹنگ کریں گے ندیم صاحب کے ساتھ اور عدنان صاحب کے ساتھ، ان کی اور ٹیم کو بھی انشاءاللہ آپ سے انٹروڈیوس کروائیں گے. ہمارے اسکرین پہ آپ کو ای میل آئی ڈی آ رہی ہے، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ کی کوئی بھی کوئریز ہیں ریئل اسٹیٹ کے یا کسی بھی پروجیکٹ کے متعلق آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ اس کو ٹائملی رسپانس کر کے آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کا سولوشن آپ تک پہنچائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.